آج 1 اگست 2024 اور دن ہے جمعرات کا۔ آج لاہور میں صبح بلکہ صبح سے پہلے آدھی رات کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ راستے بند، سڑکیں چوک، ٹریفک کہیں پھنسی ہوئی ہے، کہیں چل رہی ہے۔ بہرحال یہ اس موسم کی شاید پہلی اور بڑی بارش ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری حکومتوں نے اس حوالے سے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ پہلے بھی پاکستان میں کئی مرتبہ بڑے بڑے سیلاب آتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو ہماری حکومتیں جاگتی ہیں، لیکن اس وقت کئی لوگ مر چکے ہوتے ہیں، املاک کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہم بات کر رہے تھے لاہور کی کہ لاہور میں موسم سے بہرحال تھوڑا سا حبس میں کمی ہوئی ہے، لیکن کل پرسوں 2-3 دن پہلے جب بھی بارش ہوئی اس میں حبس شدید ہو گیا، لیکن اس بارش سے تھوڑا سا موسم بہتر ہوا ہے۔ آپ چلتے ہیں دیگر خبروں کی طرف، بات کر لیتے ہیں پہلے کرنل ریٹائرڈ اکبر حضور حسنین، ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا ہے۔ یہ کون ہے بندہ، کہاں پہ ہے، سزا کیوں ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پر کئی ویلاگ سن رکھے ہوں گے اور خبریں بھی پڑھ لی ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی ہے اور ریگولر میڈیا پر یہ خبر تو بہت ہی زیادہ چلائی گئی، چل رہی ہے، چلتی بھی رہے گی۔ لیکن ہم تھوڑا سا ہٹکے سے بات کریں گے کہ یہ بندہ کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں تھا، پاکستان سے باہر ہے، جس طرح سے وہاں پہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے عادل راجہ، وجاہت مسعود خان اور حیدر مہدی، وہ وہاں پہ بیٹھے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ بھی اکبر حضور حسنین اس کا پورا نام، اور ان کے والد کا نام ہے بریگیڈیئر حضور حسنین۔ وہ پاک آرمی میں پائلٹ تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ شہید کا بیٹا ہے، شہید کے بیٹے کو اتنی زیادہ 14 سال قید بامشقت کی سزا یہ کیوں سنائی گئی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے، بلکہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ISPR کی طرف سے، ان میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ بندہ پاک فوج کے ریٹائرڈ لوگوں اور حاضر صدر لوگوں کو پاک فوج کی قیادت یا پاک فوج کے خلاف اکساتا تھا، پاک فوج کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا تھا، جس طرح سے حیدر مہدی کرتے ہیں، جس طرح سے وجاہت سعید صاحب کرتے ہیں اور جس طرح سے عادل راجہ کرتے ہیں۔ ان تینوں کو بھی جنرل فیلڈ مارشل کے ذریعے سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس کے لیے تھوڑی میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سننے میں آپ کی سمع خراشی ہو رہی ہوگی۔ بہرحال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس بندے کو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی پاداش میں 14 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی اور 26 جولائی سے ان کا رینک، ان کی ساری پینشن اور دیگر مراحت وہ ساری کی ساری ضبط کر لی، لیکن یہ پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس پر کیا اثر ہوگا؟ جیسا دوسرے لوگوں پر اثر ہوا، ان پر کیا اثر ہوا جب ان کو پاکستان میں سزا سنا دی گئی ہے تو؟ لیکن کسی بھی فوجی کو اس طرح سے غدار ڈکلیئر کرنا، دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، اس کے لیے مر مٹنے کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں دہشت گردی کے کیس میں، غداری کے کیس میں اتنی سزا سنا دی گئی ہے۔ آخر ان کی خوشی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے اطمینان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ وقتی طور پر سزا سنائی گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ وقتی طور پر سزا سنائی گئی ہے۔ جب تک ان کی سزا واپس نہیں ہوتی، جب تک ان کی سزا معاف نہیں ہوتی، جب تک ان کی سزا ریورس نہیں ہوتی، یہ ان کے کھاتے میں سزا ڈلی رہے گی۔ اور ان کو کیوں امید ہے کہ یہ کبھی پاکستان آئیں گے؟ کب پاکستان آئیں گے؟ جب حالات ان کے لیے بہتر ہو، جب ان کے نقطہ نظر سے حالات بہتر ہو جائیں گے یہ پاکستان آئیں گے۔ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جرنیلوں کو یا دیگر لوگوں کو سزا سنائی گئی ہو اور وہ ختم کر دی گئی ہو، معاف کر دی گئی ہو، یا کسی وجہ سے اس سزا پانے والے پر کوئی بہت زیادہ اثر نہ ہوا؟ ہاں ایسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میجر جنرل اکبر خان صاحب۔ اکبر خان کے لیے پاکستان کے آرمی چیف بننے کی اپرچونٹی بھی موجود تھی، وہ نہیں بنے یا ان کو نہیں بنایا گیا۔ بہرحال 1951 میں لیاقت علی خان کا جو دور تھا، ان پر اور ان کے کئی ساتھیوں پر، جن میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے، ان کو ایک سازش کے ذریعے گرفتار کیا گیا، باقاعدہ کیس چلا اور ان لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی، لیکن ان پر عمل ہوا۔ کیسا عمل ہوا؟ جیسی سزا ظاہر ہے، سزا سنا دی گئی تو فوج سے سلسلہ ختم، گھر بیٹھے حوالات میں، اور اس کے بعد سزا سنا دی گئی تو جیل میں۔ لیکن ان کی جیل اتنی طویل نہیں ہوئی۔ تو جب ایک فوجی کسی سازش کا مرتکب قرار پاتا ہے، کسی دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے، غداری میں ہوتا ہے، اس کی غداری، اس کا جرم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا ہے۔ میجر جنرل اکبر، وہ تو ان کو سزا سنا دی گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی سزا اس لیے ختم۔ مولوی تمیز الدین آپ نے کیس سنا ہوگا، اس میں کیا ہوا تھا؟ گورنر جنرل محمد کی طرف سے
اسمبلی توڑی گئی, وہ ہائی کورٹ میں گئے, اسے بحال کر دی, وہ سپریم کورٹ میں گئے, وہاں پہ جسٹس منیر صاحب کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے اسمبلی کو بحال نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں اسمبلی ٹوٹی ہے, حکومت ختم ہوگی. اگر وہ حکومت ختم نہ ہوتی, سب سے زیادہ فائدہ جو جسٹس منیر کے فیصلے کا ہوا ان لوگوں کو ہوا, فیض احمد فیض کو ہوا اور ان کو میجر جنرل اکبر کو ہوا, کیونکہ جو پرانی حکومت تھی اس میں اس پر ابھی قانون سازی نہیں ہوئی تھی. اگلی حکومت آئی تو اس نے قانون سازی سے انکار کر دیا. بہرحال جو بھی وجوہات تھیں, ان لوگوں کی رہائی ہو گئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا, جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جرم ختم نہیں ہوتا, لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ 1968 میں یہی بندہ میجر جنرل اکبر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آتی ہے تو اس میں پھر ان کو مشیر دفاع بنا دیا جاتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے کسی جرم کے تحت سزا سنا دی, لیکن پھر اس نے اپنے ضابطے قائم کیے اور بندہ وہ حکومت میں شامل ہو گیا, داخل ہو گیا. ایسا فوجی جس کو سزا سنائی گئی تھی, بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آنے والی حکومت نے اس پر قانون سازی نہیں کی تھی, جس کا فائدہ لوگوں کو ہو گیا. آگے چلتے ہیں, ایک اور بریگیڈیئر صاحب بھی ایسے ہی ہیں جن کو سزا سنائی گئی تھی. انہوں نے جون 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, جنرل ضیاء الحق صاحب آرمی چیف تھے, ان کو آرڈر دیا گیا کہ لاہور میں آپ نے موب کو, ہجوم کو قابو کرنا ہے, گولی چلانی ہے. لیکن بریگیڈیئر نیاز ان کے ساتھ دو دیگر بھی بریگیڈیئر صاحبان تھے, الگ الگ زون کے وہ کمانڈر تھے, لیکن بریگیڈیئر نیاز نے گولی چلانے سے انکار کر دیا. دیگر دو بریگیڈیئر صاحبان نے بھی انکار کیا, ان میں ایک بریگیڈیئر عثمان تھے اور تیسرے شاید ان کا نام بریگیڈیئر امتیاز تھا. بہرحال تیسرے کا مجھے کنفرم نہیں ہے. تو ان بریگیڈیئرز نے, ایک کیپٹن نے بھی انکار کیا تھا, ان کو معطل کیا گیا, جیل بھیج دیا گیا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کو بحال کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی تھی. بریگیڈیئر نیاز نے کہا کہ نہیں, میں دوبارہ جوائن نہیں کرنا چاہتا. اور پھر دیکھیے کہ پرویز مشرف کی حکومت آتی ہے تو بریگیڈیئر نیاز کو اس سے پہلے ہی پاک فوج کے بڑے بڑے ٹھیکے مل جاتے ہیں, امپورٹ کے ٹھیکے. وہ بندہ جس کو سزا ہوئی تھی, جس کو سیک کیا گیا تھا, اس کو پھر پاک فوج بڑی عزت دے دیتی تھی. اور میاں نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف کے مابین جو بھی معاملات ہوئے, پرویز مشرف کا پاکستان سے چلے جانا, دوبارہ پاکستان میں آ جانا, اس سب کے پیچھے بھی بریگیڈیئر نیاز تھے. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں, بریگیڈیئر مستنصر باللہ, آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے ساتھ ساتھ ظہیر الاسلام عباسی صاحب, ان کی طرف سے خلافت آپریشن 1995 میں کیا گیا تھا. ان لوگوں کے ساتھ سویلین بھی موجود تھے, جن میں مفتی سعید تھے اور سیف اللہ اختر, یہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن ان کا آپریشن پکڑا گیا. انہوں نے کرنا کیا تھا, سارے کور کمانڈرز کو انہوں نے یرغمال بنانا تھا, اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا اور پاکستان میں خلافت کو قائم کرنا تھا. یہ ان کا منصوبہ تھا, لیکن کسی نے اس منصوبے کو لیک کر دیا. یہ لوگ پکڑے گئے, ان کو سزائیں ہوئی, لیکن اس کے بعد 2008 میں ان کی سزائیں ختم کر دی گئیں. 1995 سے لے کے 2008 تک ظہیر الاسلام عباسی صاحب قید میں رہے, اس کے بعد ان کو رہا کر دی گئے. مستنصر باللہ نے تو باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ کتنا سنگین جرم تھا. وحید کاکڑ جو ان دنوں آرمی چیف تھے, وہ اور بے نظیر بھٹو, جن کے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی, اڑا کے رکھ دینا چاہتے تھے. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وحید کاکڑ صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو گئی. ان کے بعد ان کے جانشین آ گئے, انہوں نے اس طرح سے توجہ نہیں دی. تو اس معاملے میں 2 کرنیل, ایک بریگیڈیئر, ایک میجر جنرل اور 38 دیگر رینک لوگ, ان کو سزائیں سنائی گئی تھی. لیکن مفتی سعید صاحب اور سیف اللہ اختر صاحب یہ بچ گئے. مفتی سعید شاید اس لیے بچ گئے تھے کہ انہوں نے عمران خان کا ایک نکاح پڑھانا تھا, ریحام خان کے ساتھ دوسرا نکاح پڑھانا تھا, بشرا بیگم کے ساتھ تیسرا بھی بشرا بیگم کے ساتھ انہوں نے عمران خان کا نکاح پڑھانا تھا. یہ وہی مفتی سعید صاحب ہیں. بات ہم نے شروع کی تھی کہ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حضور حسنین, ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ہم نے اپنے تھمبنیل میں لکھا کہ یہ قید ہے, یہ سزا ہے یا پھر انعام ہے. اگر کوئی دوسری پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے, جن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, جن کے لیے کام کر رہے ہیں, تو پھر یقینی طور پر وہی کچھ ہوگا جو پہلے بہت سے فوجی افسروں کو سزا سنائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر ان کی سزا کو ختم کیا گیا. سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے. ہمارے سامنے یہ کیس بھی آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کا, ان کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. جنرل باجوہ کی طرف سے یہ سزا سنائی گئی اور جنرل باجوہ صاحب ہی کی طرف سے ان کی سزا کو پہلے ادا کیا گیا, پھر اس سے بھی کم کر دیا گیا. اگر واقعی وہ بندہ غدار تھا, اس نے کوئی ملک دشمنی کی تھی, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک جنرل
دوسرے جنرل کو یا کسی بھی فوجی افسر کو اس طرح سے معاف کر دیں. اور جیسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف بنتے ہیں, انہوں نے ان کی ساری کی سب سے پہلا آرڈر جنرل عاصم منیر نے رات کو جب انہوں نے چارج سنبھالا, سب سے پہلا آرڈر انہوں نے جنرل جاوید اقبال کی رہائی کا کیا. انہیں اسی وقت رہا کر دیا گیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کی طرف سے جاوید اقبال کو لیفٹیننٹ جنرل ہے, ان کو سزا کن بنیادوں پر دی گئی تھی, اور جنرل عاصم منیر نے کس طرح سے ان کو بے گناہ سمجھ کے ان کی سزا معاف کر دی. بے گناہ اس لیے سمجھا کہ جنرل عاصم منیر ایک تو ملٹری انٹیلیجنس کے ڈی جی رہے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس رہے ہیں, MI رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ DG ISI بھی رہے ہیں. ان سے زیادہ پاک فوج میں کسی اور کو کیا پتا ہوگا کہ فلاں بندے کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے یہ قانونی ہے, غیر قانونی ہے, یا پھر اس میں تعصب ہے, اس میں کینہ ہے, اس میں کرودھ بھی ہے, کچھ بھی ہے. اور جنرل عاصم منیر صاحب کو پتہ تھا کہ یہ بندہ بے قصور ہے, اس لیے جنرل عاصم منیر نے ان کو رہا کر دیا تھا. تو باقی بات ہے کرنل صاحب کی, ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا فیصلہ کرتا ہے. مستقبل میں اگر ان کے لیے اگر حالات سازگار ہوتے ہیں, یہ پاکستان بھی آ سکیں گے, اور پاکستان آتے ہیں تو یقینی بات ہے ان کو جیل میں جانا پڑے گا, اور ان کی سزا اسی صورت میں معاف ہو سکتی ہے جب عدالتیں ان کی سزا کو معاف کر دیں, یا اس دور کا آرمی چیف ان کی سزاؤں پر نظر ثانی کر لے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.